اگلے روز بہلول کا رخ ہارون الرشید کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے کپڑے پہن رکھے تھے، دوش پر گدڑی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون الرشید نے طلب کیا ہے، اسی لیے دربان نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکھاتا بڑی بے تکلفی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا، دیکھا نہ کوئی نگہبان ہے اور نہ ہی کوئی پہرے دار۔ وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو رونتا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر براجمان ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زرعی مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے، ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ اور دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے! بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا، ہائے ہائے اف! وہ دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو، بادشاہ کی مسند سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے درشتی انداز میں کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند سے پرے کھینچ کر پھینک دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس، آہ آہ، اف اف! وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اسی طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ علی جاہ، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی، پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ہائے! تھوڑی سی سختی؟ ارے ظالموں، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے، ہائے افسوس، اف اف! بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ آتاب ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں، ہائے افسوس، ہائے افسوس! بہلول نے تعصب سے کہا۔ میرے حال پر؟ ہارون الرشید کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر افسوس۔ ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھ رہا ہے۔ اف! تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ ہارون لمحے بھر کو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے وہ اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر؟ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا؟ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو، کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو۔ ہارون الرشید نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے، تو ایک ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ
دینے پر تیار ہو جائے گا۔ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا۔ میری بات کا جواب تو دو، ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا۔ ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو پھر؟ بہلول نے پوچھا۔ تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ ہارون نے فراغ دلی سے کہا۔ اچھا؟ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے گی، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے اور تجھے پتہ نہ چلے کہ کوئی شخص اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے۔ تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں؟ بہلول نے برجستہ کہا۔ ہارون خفیف سا ہو گیا۔ بہلول تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ بہلول نے جواب دیا۔ ہارون چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا۔ تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا اور واضح لفظوں میں بولا۔ میرے خیال میں پیغمبر خدا کے بعد کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت رسول میں ان سے ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بہ حرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے۔ انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا تمام وقت مسلمانوں کے کاموں اور خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ بیت المال سے 1 دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل نے جو عیالدار تھے ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کریں۔ امیر المومنین نے ان کی درخواست رد کر دی۔ آپ تمام حکام سے بھی فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں۔ جو حاکم ذرا سا بھی ظلم و ستم کرتا اس سے باس پرس میں سختی کرتے اور اسے فوراً منصب سے ہٹا دیتے، خواہ وہ ان کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت وہ بصرہ کے حاکم تھے بیت المال کی کچھ رقم ذاتی کاموں میں خرچ کر لی، آپ نے ان سے وہ رقم واپس مانگی اور ان کے اس فعل پر انہیں سخت تنبیہ کی اور ایک آخری تاریخ مقرر کر دی تاکہ اس سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ رقم واپس کر دیں، لیکن ابن عباس اس مقررہ تاریخ تک رقم نہیں لوٹا سکے۔ علی علیہ السلام نے انہیں کوفہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن عباس جانتے تھے کہ علی علیہ السلام ایسے خلیفہ نہیں ہیں جو درگزر کر دیں گے اور چشم پوشی سے کام لیں گے، اس لیے وہ بھاگ کر مکہ چلے گئے اور خدا کے گھر میں جا بیٹھے تاکہ علی کے محاسبے سے بچ جائیں۔ ہارون خجل سا ہو گیا لیکن ڈھٹائی سے بولا، اگر علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے۔ ہزاروں پیغمبر اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا۔ ہارون کوئی عذر نہ تراش سکا تو بولا، اچھا بہلول، اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ بہلول نے سرد آہ بھری اور بولا، امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا اس وقت ایک اور شخص بھی ان کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں معلوم بھی بیدار ہو گئے۔ علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمرو بن عبدو نے غزوہ خندق میں وار کیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابرو تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ جاں بحق نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت
اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، لیکن زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہو بگا سے فضائیں گونجنے لگیں، عوام الناس کے نالہ وشیوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج کی رات مشرکوں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے، اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت اتار پھینکے، دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا۔ ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ انہوں نے علی المرتضیٰ کا سر ہی دوپارہ نہیں کیا، بلکہ خدا کے ہاتھ یعنی ید اللہ کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ جب سے علی کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شق القمر کا معجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے۔ علی کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی، زینب و ام کلثوم کے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں، حسن و حسین نے اپنے عمامے شدت غم سے زمین پر اتار پھینکے، بہلول کا حرف حرف درد و علم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون الرشید بھی اس کی تاثیر میں کھوسا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا اور اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گدڑی سنبھالی اور اپنے آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دے۔ ہارون چونکا۔ ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں۔ نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں، تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا، اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کر چل دیا۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔